فاتحہ۔ حضرات مومنین، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اشتیاق احمد جعفری، سیدہ کنیز فاطمہ، رضیہ بیگم، سلیمان خان اور سلطان علی کی روح کو اصال فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدی مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابو القاسم محمد۔ حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، اس فرش عزائے سید الشہداء وہ بلند روحیں جنہوں نے عالم ارواح میں اللہ کی وحدت کے ساتھ، نبی کی نبوت کے ساتھ، ان ذوات مقدسہ کی ولایت کا بھی کلمہ پڑھا جن کو اگر نہ مانا جائے تو نبوتوں کے کام بھی گنتی میں نہیں آتے۔ یہ وہ سارے جوان، یہ وہ سارے مجلسی چہرے، یہ وہ سارے لوگ، میں تمہارے جسموں کی کیفیت کو نہیں جانتا، میں تمہارے حلال حرام نہیں جانتا، میں تمہاری طبیعتوں کو نہیں جانتا، تمہارے مزاجوں کو نہیں جانتا، تمہارے جیبوں کو نہیں جانتا، تمہارے رات دن کے اعمال کو نہیں جانتا، مگر بس اتنا یقین ہے کہ تم سے نیند میں اٹھا کے بھی کوئی پوچھے کہ تمہارے امام کتنے ہیں تو 12 کہو گے، اور تمہارا پہلا کون ہے تو علی کہو گے۔ یہ وہ شے ہے جو آپ کو بلند کرتی ہے، اتنا بلند کرتی ہے کہ عرش بھی مسکرا کے دیکھے تو اس کے اس پار یہ بلندی دکھائی دے، اتنا بلند۔ دیکھیں، عظمت قرآن تو یہ ہے، عظمت قرآن تو یہ ہے کہ مردے پر اس کی ایک آیت پڑھ دی جائے تو مردہ زندہ ہو جائے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے، پڑھنے والے کی زبان ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جب آیت سے متصل ہو تو بے جان میں جان آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ویسے ہی محبت اہل بیت رکھنے والے
کسی بھی شخص کی مسجد یا مجلس میں موجودگی ضمانت ہے کہ ہر مانگی ہوئی دعا قبول ہو جائے، مگر اگر قبول نہیں ہوتی ہے تو اس میں محبت کا کوئی دوش نہیں ہے، دوش اس جسم اور اس نفس کا ہے جو اس محبت کو لے کے گھوم رہا ہے کہ جو اصول اہل بیت نے بنائے ہیں اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ درود پڑھے محمد وا قبلہ تشریف یہاں یار بات آ بیٹھ۔ میں چھوٹی سی گزارش کروں گا جوانوں سے، ذرا سا آگے آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ سلامت رہیں، مولا آپ کی عزتوں کی حفاظت کرے اور مولا آپ کو مجلسی قرار دے اور شیعہ جینے اور شیعہ مرنے کی توفیق عطا کرے، چونکہ شیعہ جینا اتنا کمال نہیں ہے جتنا شیعہ مرنا کمال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ روح موجود ہو اور آپ یا علی کہیں یہ کمال نہیں ہے، روح نکل رہی ہو اور آپ بھی یا علی کہہ رہے ہو یہ کمال۔ تو آج اگر ہم آدھا رہے ہیں عظمت اہل بیت پر، یہ میری دوسری تقریر آپ مومنین کے درمیان، اور انشاءاللہ کل دوپہر اور پھر کل رات۔ تو عزیزان، میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ سب سے بڑی باعظمت شخصیت ہے پیغمبر کی، ہاں، اور میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا میں، فیروز بھائی، پوری دنیا میں عیسیٰ کے ماننے والے زیادہ ہیں مگر محمد پہ مرنے والے اس سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو کیریکٹر کا کمال ہے وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، بڑا کمال ہے کیریکٹر کا۔ اب میرے ساتھ رہیے گا، مثلا دیکھیے عیسیٰ کے کمالات میں سے خاص کمال پہ ہم چلتے ہیں، ہاں بالکل یہی سکوت، پوری توجہ۔ اب عیسیٰ کے کمالات کیا تھے؟ مثلا کسی کو بولنا نہیں آ رہا، کوشش کر رہا ہے زبان چلانے کی، زبان چلا نہیں پا رہا، اب وہ ماں آ رہی ہے بچے کو لے کے، ٹھیک کر دیجئے۔ عیسیٰ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ورلڈ پاپولیشن کو آج کے حساب سے دیکھنا اور پیچھے چلے جانا، جناب عیسیٰ کا تو معاملہ ایسا ہے کہ بہت آسان ہے جاننا کہ کتنے سال پہلے تھے، چونکہ آپ ڈیٹس ہی جو ہیں وہ اے ڈی کی زیادہ تر یاد رکھتے ہیں۔ تو 2024 سال پہلے زمین اور زمین پہ آبادی کو سوچئے گا، ٹھیک ہے نا؟ سوچنا کبھی کبھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آیا ایک آدمی کہ میری زبان نہیں چل رہی، جناب عیسیٰ نے کیا کیا؟ دعا کی، زبان ٹھیک ہو گئی۔ کسی نے آ کے شکایت کی میرا کان ٹھیک نہیں ہے، عیسیٰ نے دعا کی اور کان ٹھیک ہو گیا۔ کسی نے آ کے شکایت کی کہ جسم میں لیپریسی ہے، پورے بدن میں جزام ہو رہا ہے، عیسیٰ نے دعا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ کسی نے آ کے شکایت کی کہ جسم میں سفید داغ ہو گئے، عیسیٰ نے دعا کی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو، ان سارے واقعات کو جوڑ لیں ایک ساتھ۔ کوئی کہہ رہا ہے کان مر گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے زبان مر گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے اسکن مر گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جسم کے اعضاء مر چکے ہیں۔ عیسیٰ ٹھیک کر رہے ہیں تو اب آخر میں لوگ کیا کریں گے؟ اب آخر میں تو لوگ مرے ہوئے کو لے کے آئیں گے نا، کہ یہ تو جو مری ہوئی چیز ہے اس کو زندہ کر رہے ہیں، تو پھر آدمی کو بھی زندہ کر دیں گے۔ تو اب عیسیٰ کو لوگ لاش لے کے چلے آ رہے ہیں، مرے ہوئے کو لے کے چلے آ رہے ہیں کہ اسے زندہ کر دیجئے۔ ایک ماں کہہ رہی ہے میرا بچہ ہے، زندہ کر دیجئے۔ کس بنیاد پہ آ رہے ہیں؟ کوئی تو معجزہ پہلے دکھایا ہوگا جو اتنا یقین پیدا ہوا۔ تو اس کے پہلے عیسیٰ بہت کچھ کارنامے دکھا چکے ہیں، مری ہوئی زبان کو ٹھیک کیا، مرے ہوئے کان کو ٹھیک کیا، مری ہوئی اسکن کو ٹھیک کیا، مرے ہوئے وجود کو ٹھیک کیا، تو اب مردہ لایا جا رہا ہے نا۔ اب محسوس کیجئے گا، آپ میری طرح متوجہ رہیے گا تاکہ میں آپ کو احساس دلا سکوں کہ اہل بیت میں خاص کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پوری توجہ۔ تو اب عیسیٰ کو معجزہ دکھانا ہے مردے کو زندہ کر کے، ٹھیک ہے؟ تو مردے کو زندہ کر کے معجزہ دکھانا ہے، تو معجزہ دکھانے کے لیے عیسیٰ کو کیا چاہیے؟ مردہ چاہیے،
बिना मुर्दे के ईसा मौजज़ा नहीं दिखा सकते। क्लियर है ना बात? यानी ईसा को मुर्दा चाहिए तब मौजज़ा दिखेगा। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि उस ज़माने में तस्वीर आ चुकी होती, जैसे आपका ये कलर्ड फिल्म आपकी बनती है, और कोई माँ अपने बच्चे की तस्वीर दिखाती कि इसे ज़िंदा कर दीजिए, तो ईसा खामोश हो जाते, क्योंकि ईसा को मौजज़ा दिखाने के लिए तस्वीर की ज़रूरत नहीं है, मुर्दे की ज़रूरत है। मुर्दा होगा तो मौजज़ा दिखेगा, मुर्दा नहीं होगा तो मौजज़ा नहीं दिखेगा। यानी जो अथॉरिटी ईसा के पास है वो मुर्दे को ज़िंदा करने की है, तस्वीर को ज़िंदा करने की नहीं है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है, अगर महसूस कर सको तो बहुत बड़ा जुमला, ठीक है। अब तुम्हें रसूल और अहले बैत रसूल की अजमत देखना है कि अल्लाह ने कितनी अथॉरिटी दी है। अब वापस पलटो, दरबार है, तुम्हारे इमाम का ज़माना है, इमाम का वक्त है, एक जादूगर बुलाया गया है जो इमाम के हाथों से बार बार लुकमा छीन ले रहा है, बार बार लुकमा छीन ले रहा है। इमाम ने उस लुकमे को वहीं छोड़ा। दीवार में एक तस्वीर कालीन पर शेर की बनी हुई है। इमाम मासूम ने उस कालीन पर बने हुए शेर को देख के कहा, तू देख रहा है और हुज्जत खुदा का मजाक उड़ाया जा रहा है। खुदा की कसम, तारीख के यही जुमले हैं। शेर में न जाने कहां से जान आई, वो जिंदा हुआ, वो बाहर निकला, उसने जादूगर का काम साफ किया और एक कतरा भी खून का नहीं छोड़ा, उसे भी खत्म कर दिया। क्योंकि जैसे उसे मालूम था कि मासूम के पास नजिस की कोई जगह ही नहीं होती। आय हाय 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 हाय, अपनी जगह पे वापस चला गया, अपनी जगह पर वापस चला गया। कुछ समझ में आ रहा है? अपनी जगह पे वापस चला गया। तो अथॉरिटी जब ऐसी होती है कि जिसे बयान किया जा सके तो फिर मुर्दा जिंदा होता है। मगर अथॉरिटी वो हो कि खुद अल्लाह की तमाम तर कुव्वतों को दिखाने का मजहर हो जाए तो फिर तस्वीरें जिंदा हो जाया करती हैं। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। तस्वीरें जिंदा हो जाती हैं। ये आप कमाल महसूस कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? अहले बैत ने जो ज़माना देखा है, अहले बैत ने जो लोग देखे हैं, मैं तो तअज्जुब करता हूँ। मुसलमानों की आबादी में तअज्जुब करता हूँ कि आखिर मुसलमान कौन से नज़रिए पे जाता है जो कहता है मैं फ़ला हूँ, मैं फ़ला हूँ, मैं फ़ला हूँ, मैं फ़ला हूँ। दुनिया में तो कोई एक मुसलमान होना नहीं चाहिए जो अपना तारुफ जाफरी के अलावा कुछ कराए, हैं? कोई होना नहीं चाहिए जो कहे कि मैं जाफरी नहीं हूँ। कोई सवाल नहीं पैदा होता है। मैं तारीख़ के मैदान में जाऊँ तो ये जो चार इमाम हैं, चारों के चार कहाँ से इल्म लेके आ रहे हैं? कहाँ से इल्म लेके आ रहे हैं? एक बात बताओ ना, ला तो वहीं से रहे हैं ना, ला तो वहीं से रहे हैं। तो फिर आपके हाथ में जो जमजम है, ये 1 लीटर का केन लेके जो आप खड़े हैं जमजम का पानी लेके, ये जितना भी आप मंगवा लें उससे जमजम की असलियत थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। वो जो मक्के में जमजम का चश्मा है उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। ये आपके 2-5 लीटर जमजम ख़रीद लेने और अपने घरों में एक एक प्याले में डाल लेने से आपका दावा थोड़ी हो जाएगा कि ये जमजम का पानी आपका है। हाँ, पानी आपका है उतना ही जितना आपके बर्तन में है, जितना आपके बर्तन में असल में जो जमजम है उसके दामन में जो है वो तो इतना है कि हर साल 35 लाख मुसलमान एक साथ मिल के पीते हैं तो मुसलमान की प्यास बुझ जाती है, मगर जमजम नहीं ख़त्म होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अब जितने इमामों ने जहाँ जहाँ जो जो फैलाया इल्म, वो सारा का सारा कहाँ से लिया हुआ है? अहले बैत के दरवाजे से। आप जिक्र किसका करते हैं? जिक्र किसका करते हैं? उस इमाम का तज़किरा करते हैं, लेकिन उस इमाम के पास कहाँ से आया? इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो तज़किरा किसका होना चाहिए? उस इमाम का होना चाहिए जहाँ से वो इल्म आ रहा है, लिया गया। और खुदा की कसम, बेआईने ही नहीं पहुँचा। अगर बेआईने ही पहुँचता तो मसले नहीं होते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिक्सिंग ज़रूर है। और ये मजलिसें जो हैं, इनका एक काम इंफॉर्मेशन देना है और दूसरा एक और भी काम है, और वो क्या है?
جہاں جہاں مکسنگ ہوئی ہے اسے دکھانا، کس کے زمانے میں کون سی مکسنگ ہوئی اور کس کے زمانے میں کون سی. آپ کو پتہ ہے نا پولیٹکس میں خاص طور سے ایک کمپنی اس وقت بہت اہمیت رکھتی ہے، وہ فیک نیوز کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، بڑے پریشان ہیں لوگ فیک نیوز سے، ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ بتائیے. پولیٹیکل لوگ، لیڈر لوگ فیک نیوز سے بڑے پریشان ہوتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں، اسے خاص سافٹ ویئر میں ڈال کے پتہ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ نیوز ہے بھی کہ نہیں. پھر بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تصویر تو 2 سال پہلے کی ہے، آج دوسری سٹوری پہ چپکا کے لوگوں میں پیش کی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو جب آج کے لیڈر فیک نیوز سے اتنا پریشان ہے تو سوچو فیک حدیث سے اسلام کتنا پریشان ہوگا. آئے ہائے ہائے. آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے لوگوں کے پاس کوئی نہ ڈیوائس ہے اور نہ کوئی سافٹ ویئر ہے. پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر ڈیوائس اور سافٹ ویئر نہیں ہے تو بہت آسان طریقہ ہے. اہل بیت کی عظمت بیان کرتی ہو اور چھوٹی کتاب میں بھی ہو تو اچھی حدیث ہے، اور اہل بیت کی عظمت بیان نہ کرتی ہو اور بڑی کتاب میں بھی ہو. مل جل کے درود پڑھے محمد سلامت رہیں. جو ڈیوائس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کے پاس ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، اس سسٹم سے آپ کو پتہ چل جائے گا. حدیث کے الفاظ دیکھ لیجئے، بارگاہ اہل بیت میں عظمتوں کا اعلان کرتی ہوئی دکھائی دے تو سمجھ لیجئے کہ بڑی کتاب سے، بڑی کتاب سے. اور عظمت بیان نہ کر رہی ہو تو صحیح کتاب سے بھی ہے تو غلط ہے. سمجھ محسوس کر پا رہے ہیں؟ تو میرے عزیزوں، سب سے بڑی عظمت میرے رسول کی. رسول نے ایک اعلان کیا، من کنتو مولا و فہذا علی مولا. سب نے سنا، سب نے دیکھا. میں 2008 میں، مجھے یاد آ رہا ہے، میں ہیوسٹن میں تھا 2008 یا 2009. اچانک کسی نے مجھ سے خواہش کی کہ کچھ جملے غدیر پر بھی آپ بولیے. تو آپ کو پتہ ہے وہاں یوتھ کا مجمع ذرا الگ قسم کا ہے، دنیاوی مثالیں زیادہ سمجھتے ہیں. اچھا آپ بھی ازیوم کیجئے، آپ بھی سوچئے 1.25 لاکھ کا مجمع اگر کسی میدان میں جمع ہوا ہے، اور اس وقت اگر گوگل ہوتا اس ٹائم تو وہ کیا کہتا کہ دھرتی پر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مجمع جمع ہوا ہے. 1.25 لاکھ کا مجمع ہے بھائی، 500 کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دھرتی پر سب سے بڑا مجمع جمع ہوا ہے اس وقت. اور پھر ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے چینل جو ہیں وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور کراتے ہیں. تو ڈیبیٹ میں 4 لوگ بلائے جاتے. ایک وہ جو پسند نہیں کرتا، ایک وہ جو بہت پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ جو باہر کا ہے مگر سروکار رکھتا ہے گھٹناؤں پر، کیا ہوا، ٹھیک ہوا، نہیں ہوا. اور ایک ایکسپرٹ بیٹھتا ہے نا. اچھا آپ ازیوم کیجئے اینکر بیٹھا ہو تو 1.25 لاکھ میں سے کس کو بلائے گا چاہنے والے کے نام پر؟ ہاں جو نہیں چاہتا اس کا میں نام نہیں لوں گا، وہ تو آپ کو خود پتہ ہے نا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے ممبر سے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارا مجمع خود سمجھتا ہے. سلام ہماری ماؤں پہ، سلام ہماری ماؤں پہ، سلام ہماری ماؤں پہ کہ ہمیں 5 سال کی عمر سے لے کے شب جمعہ کی گلیوں میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں لے جا کے ہمارے شعور کو اتنا بلند بنا دیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے 2 پرچیوں پر 2 نام لکھے جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صلی اللہ کہاں کہنا ہے، لعنت اللہ کہاں کہنا ہے. ہمیں لعنت کہاں بھیجنی ہے نا. میرے عزیزان، بھئی یہ تھوڑا سا بچہ جذبات میں آ کے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. پتہ ہے نا کہ وہ دھرم پہ چلنا بہت آسان ہے، دھرم نبھانا بہت مشکل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسے محسوس کریں گے آپ. دھرم نبھانے کے لیے محبت کی ضرورت نہیں ہے، عقل کی ضرورت ہے. اور دھرم پہ چلنے کے لیے محبت کی ضرورت ہے. اہل بیت کو چاہیے کہ آپ دھرم نبھائیں، ٹھیک ہے.
سو آج کل میرے بچے، آج کل جو ماحول رہتا ہے مجلس میں یا باہر، وہ یہ کہ یہ جو حضرت بیٹھے ہیں جن کو حضرت کیمرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ حضرت کیمرہ دوسری جگہ بھی جو ہے وہ آپ کی باتوں کو پہنچا رہا ہے. خیر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے دشمن اہل بیت پہ بڑی بڑی لعنتیں ہوں. درود پڑھیں محمد وآل محمد. تو سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ میرے رسول کی. رسول نے غدیر میں اناؤنسمنٹ کیا. غدیر کا جو سارا کا سارا معاملہ ہے وہ کیسا ہے؟ وہ اکلوتا معاملہ ہے، اور وہ کہے کا معاملہ ہے کہ ولایت کا اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے، ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. کس کی ولایت کا؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت. مجھے امریکہ میں کہا گیا کہ آپ تھوڑا سا کہیں، تو میں نے کہا مانیے اس زمانے میں 1.25 لاکھ کا مجمع اگر جمع ہے اور ایک ٹیلی ویژن چینل ہے جس پہ بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے کہ بھائی کیسا ماحول ہے، تو اینکر سلمان سے کیا پوچھے گا اور سلمان کیا بتائیں گے؟ انداز کیجئے، آپ انداز لگائیے. سلمان وہ فضیلتیں نہیں بتائیں گے جو ہم اور آپ جانتے ہیں. سلمان علی کے بارے میں وہ بولیں گے جو کوئی نہیں جانتا. کبھی کبھی کچھ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے. مثلا غدیر ہمارے اور ہمارے بچے کے لیے ہے، آپ کے لیے، سید شیخ مغل کے لیے نہیں. غدیر اس کے لیے ہے جس نے ابھی تک علی کو مانا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں آپ محسوس کر لیں گے، ہاں تھوڑا سا ڈپلومیسی کا جملہ ہے اگر آپ محسوس کر سکیں. بھئی ہم نے غدیر کے بعد علی کو امام نہیں مانا. قسم خدا کی اس جملے کو محسوس کر لینا تاکہ تم سمجھ سکو میں کیا سمجھا رہا ہوں. ہم نے غدیر کے بعد علی کو امام نہیں مانا. ہم نے غدیر کے بعد علی کو مشکل کشا حاجت روا نہیں مانا. ہم نے علی کو غدیر کے بعد اپنا وارث نہیں مانا. غدیر تو ان کے لیے ہے جو کعبہ دیکھ رہے ہیں مگر علی کو نہیں مان رہے، جو دیوار میں راستہ دیکھ رہے ہیں مگر علی کو نہیں مان رہے ہیں، جو رسول کی گود دیکھ رہے ہیں مگر علی کو نہیں مان رہے ہیں، جو زبان دیکھ رہے ہیں مگر علی کو نہیں مان رہے ہیں، جو بستر پہ سوتا ہوا دیکھ رہے ہیں مگر علی کو نہیں مان رہے ہیں، جو مسجد میں دیکھ رہے ہیں مگر علی کو نہیں مان رہے ہیں، جو علم کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور علی کو نہیں مان رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں اقرا یا علی، پڑھ یا علی، اور علی کہتے ہیں کیا پڑھوں؟ توریت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں. یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں اور علی کو نہیں مان رہے ہیں. ان کے لیے حجت ہے غدیر کہ اگر اب نہیں مانے گا تو کب مانے گا؟ جب اس مجمع میں علی کے بنا میں محمد کو قبول نہیں کرتا تو مسلمان کو کیسے کر؟ حیدری سلامت رہیں. اور اسی طرح عاشور، یہ عاشور بھی ایک حجت ہے. یہ عاشور بھی ایک حجت ہے. مثلا ہمیں اہل بیت کے غم میں رونا ہے، اس کے لیے عاشور کا دن ہونا ضروری ہے کیا؟ بتاؤ، کیا عاشور ہوگا تبھی رو گے؟ نہیں نا. ادھر حسین کا نام آئے گا ادھر رونا شروع کر دو گے، ادھر زہرا کا نام آئے گا ادھر رونا شروع کر دو گے، ادھر اہل بیت کے بچوں کا تذکرہ آئے گا ان کی شہادت کا ذکر ہوگا رونا شروع کر. عاشور کا انتظار نہیں کرو گے رونے کے لیے. عاشور ان کے لیے ہے، عاشور ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے نہیں مانا. اب سارا دن گزر رہا ہے، سارا دن گزر رہا ہے. ایک وقت شہادت کا ہے، شہادت میں حسین کے انصار کا، حسین کے اصحاب کا، حسین کے بچوں کا، حسین کے جوان بچوں کا، حسین کے چھوٹے بچوں کا. اب بھی نہیں رو رہا، اب بھی نہیں رو رہا. اس کا مقدر بھی پھوٹے اور اس کی آنکھیں بھی پھوٹے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حجت ہے. ہر دن اہل بیت کا ان کے لیے حجت ہے جو اہل بیت کو ابھی تک نہیں مانے، ابھی تک نہیں مانے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ سب سے بڑی بات کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. دیکھیں یہ جو اناؤنسمنٹ ہوا ہے
کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. آپ کتنے لوگ تھے؟ 1.25 لاکھ لوگ تھے. 1.25 لاکھ لوگوں نے اس زمانے میں مانا ہوتا تو آپ کی تعداد 35 کروڑ کی نہیں رہتی دنیا میں. آپ کی تعداد کہاں کی کہاں پہنچ جاتی. 10-12 نے مانا تھا. 10-12 نے. 10,000 نے بھی مانا ہوتا تو دنیا کے ہر اونچے مکان پہ عباس کا جھنڈا ہوتا, ایک پرچم ہوتا اور اس پہ عباس لکھا رہتا, عباس کا علم ہوتا. محسوس کر پا رہے ہیں؟ 10-12 لوگ یہی تھے, دل سے ماننے والے, معیار سے ماننے والے, جو دربار کے اس کونے سے اس کونے تک جاتے تھے مگر ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آتی تھی. جب بھی کسی پریشان حال کو دیکھتے اسے ہاتھ پکڑ کے اس صحیح جگہ پر لے کے آتے جو کہ ان سوالوں کے جواب دینے کا سچا زمین پر نمائندہ تھا خدا کا. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے واقعات ملتے ہیں. ابھی ذہن میں آ گئی یہ بات, تو بات آگے لے جانے کے پہلے میں آپ کے جوش عقیدت اور ایمان کے جذبات کے حوالے کر رہا ہوں. وہ ایک شخص آیا تھا پیغمبر کے پاس, کہہ رہا تھا کہ آپ اگر وہ معجزہ دکھا دیں جو میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میں تو اپنے گاؤں کو مسلمان کر دوں گا, گاؤں کو مسلمان کر دوں گا. تو آپ نے کہا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ وہ سامنے پہاڑی ہے, یہ پھٹ جائے, اس میں سے اونٹ نہیں نکلے. اچھا, عرب میں 3 قسم کے اونٹ الگ الگ ہوتے ہیں, کسی کی کھال ایک الگ رنگ کی ہوتی ہے, کسی کی آنکھیں, اور کسی کی بناوٹ پیٹھ. تو اس نے تینوں کو ایک جگہ بند کر دیا علامت کو, کہا ایسی اونٹنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں دیکھ. اب جو اس نے دیکھا تو بالکل ویسی اونٹنی نکل رہی, وہ پاؤں تک باہر نکلی, بدن اس کا باہر. اس نے کہا واپس کر دیجئے اسے, یہ جہاں سے آ رہی ہے وہیں واپس چلی جائے. میں لوگوں کو لے کے آؤں گا پھر دکھائیے گا, پہلے میں لوگوں کو لے آؤں پھر دکھائیے گا. پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں. وہ انہوں نے جو معجزہ تھا اسے وہیں روک دیا, وہ اونٹنی واپس چلی گئی. اب جو واپس آیا لوگوں کو لے کے, ہے نا, اب آپ کو تو پتہ ہے نا, آپ اپنے قافلے کو لے کے اگر جا رہے ہوتے ہیں 200-400 لوگ, اور اچانک میں پتہ چلے کہ جس ہوٹل میں آپ نے بکنگ کرائی ہے اس نے بکنگ کینسل کر دی ہے, اور 400 آدمی آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ کی کیا حالت ہوگی کہ بھائی ان کو لے کے کہاں جاؤں, سلاؤں کہاں, بٹھاؤں کہاں, ہے نا, ہوتا ہے نا, سمجھ لیا نا. تو ازیوم کیجئے وہ 500 لوگوں کو لے کے چلا آیا. اب جب یہاں آیا تو پتہ چلا کہ لوگ تو موجود ہیں, پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہے. ریلت ہو گئی ہے پیغمبر کہ اچھا تو کون ہے ان کی جگہ؟ کہا کوئی ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ان کے قائم مقام ہیں. تو اس نے کہا بھائی لے چلو مجھے. وہ چلا گیا دربار میں, اسے بلایا گیا. ہاں بھائی بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہ بھائی ہمارا تو نارمل سا معاملہ تھا, میں آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ مجھے معجزہ دکھائیے. تو اچھا کیا معجزہ دکھایا تھا؟ بولے وہ پہاڑ پھٹ گیا تھا, اونٹ نہیں نکلی تھی باہر. وہاں تو پہاڑ پھٹا تھا, یہاں دماغ پھٹ گیا ہوگا ایک دم, سوچ میں ہوگا کہ بھئی یہ کیسے, کیا سچویشن ہو گئی. اب کر کے دکھانا ہے نا. دیکھیے بات کرنا الگ چیز ہے اور کسی کی جگہ لینا الگ چیز ہے. اتنے آرام سے آپ جگہ نہیں لے سکتے. ڈاکٹر انجینئر کی جگہ نہیں لے سکتا, انجینئر ڈاکٹر کی جگہ نہیں لے سکتا, تو جاہل عالم کی جگہ کیسے لے سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا. یہ ان واقعوں سے پتہ چلتا ہے, ان واقعوں سے ایمان مضبوط ہوتا ہے, ان واقعوں سے محسوس ہوتا ہے کہ بیسیکلی ہوا کیا تھا اس زمانے میں, ہو کیا رہا تھا. کہا وہ پہاڑ پھٹا تھا اور اونٹنی نکلی تھی. اب وہ یہ ہے کہ اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں چاہتے, بس وہ جو کر کے دکھا رہے تھے آپ اسے انجام تک پہنچا دیجئے, ہم جن لوگوں کو لے کے آئے ہیں وہ ایمان لے آئیں گے, معاملہ ختم ہو جائے گا. اتنی چھوٹی سی بات ہے. تو جب کوئی دلیلیں نہیں دے پاتا ہے تو غصہ ہو کے بات کرتا ہے. اسی لیے میرے جوانوں غصے سے دور رہا کر. غصہ آپ کو آپ کے پٹری سے اتار دیتا ہے, اور پٹری سے جو گاڑی اترتی ہے وہ اسٹیشن پہ نہیں دکھائی دیتی ہے, کھائی میں دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی پریکٹیکل سوچا کرو. میں انکار نہیں کر رہا ہوں عقیدت کے پر نہ لگاؤ, ضرور عقیدت کے پر لگاؤ, پر محبت کے قدم سے بھی چل لیا کرو. یہ بھی کبھی کبھی زندگی میں ضروری ہے. اب وہاں کنڈیشن خراب ہے, دائیں بائیں اشارہ ہو گیا کہ بھئی اسے باہر لے جاؤ, یہاں تو عزت خراب ہو جائے گی, معاملہ ہی خراب ہو جائے گا. جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے لیے ہم ایبل ہے ہی نہیں, انیبل ہیں, کر ہی نہیں سکتے, دکھائی نہیں سکتے. خیر اسے دربار کے باہر کا راستہ دکھایا گیا. وہ باہر نکلا پریشان, جیسے کسی نے ہاتھ تھاما, چہرہ دیکھا, کون ہو؟ کہا میں سلمان, میرے ساتھ چلو. بس تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں یہ واقعہ, خدا کی قسم اگر تمہارے اندر کسی ایک آدمی کے اندر بھی یہ اتر گیا
تو میں سمجھوں گا میں نے مجلس پڑھ لی تمہارے درمیان. وہ کہا چلو. کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ ہم تو قافلے کو لے کے آئے تھے یہاں. کہا میرے ساتھ چلو. تیرا سوال بہت سچ تھا, پوچھنے کی جگہ ٹھیک نہیں تھی. اس جگہ پہ لے کے چلتا ہوں جہاں تیرے سوال کو جواب ملے گا, تیرے اضطراب کو سکون ملے گا. دروازہ کھٹکھٹایا, ادھر سے علی نے جواب دیا, سلمان فلاں کو لے کے آئے ہو جو فلاں کا بیٹا ہے. کمال ہے, خدا کی قسم, خدا کی قسم ہے. آپ جس اہل بیت کے ماننے والے ہو, بڑی بڑی منزلت ہے ان کی, بڑی منزلت ہے ان کی, بہت کمال ہے ان کا, بے پناہ الفاظ میں. کسی مسجد میں, کسی مجلس میں, کسی مولوی کی زبان سے حق نہیں ادا ہو سکتا, وہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, باہر نکلے, علی چل رہے ہیں, سامنے باہر دکھائی دے رہا, علی چل رہے ہیں, وہ بھی پیچھے بھی چل رہا ہے. کیا ہوا تھا وہ واقعہ بتا رہا ہے, علی سنتے چلے جا رہے ہیں. ایسا ہوا تھا, پھر اونٹ نکلا تھا, پھر میں نے منع کیا, پھر میں چلا گیا, پھر لوگوں کو لے کے آیا, پھر دربار میں گیا. علی ایک جگہ جا کے ٹھہر گئے, علی آگے تھے, وہ پیچھے تھا. اب وہ خاموش ہو گیا, بول ہی نہیں رہا ہے کچھ. امام نے فرمایا کہ تو بول کیوں نہیں رہا؟ پلٹ کے اسے دیکھا, تو بول کیوں نہیں رہا؟ امام کو دیکھ کے کہتا ہے محمد بھی وہیں ٹھہرے تھے جہاں تو ٹھہرا ہے. ہائے ہائے ہائے, سلامت رہو. مل جل کے درود پڑھے محمد وا. میرے عزیزان سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اس بات کو یقین سے جان لیں اور سمجھ لیں کہ اہل بیت سے بڑا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. مطلب کوئی نہیں. کسی کو بھی کہیں آپ کھڑا کریں گے, کہیں دور دور تک مقابلے کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور اس کی دلیلیں میں دلیلیں دکھاتا ہوں. چلیے مثلا مان لیجیے کہ ہمارا کوئی سنی بھائی مجھے سن رہا ہے, یہیں بیٹھا ہوا ہے. آدم نے عبادت کی آدم نے عبادت ہیں, نمازیں پڑھی, نوح نے پڑھی, ابراہیم نے پڑھی, موسیٰ عیسیٰ نے. بھائی ساتھ ہے نا میرے, آپ کا ایمان بھی تو سیم ہے نا. انبیاء نے نماز پڑھی نا, پڑھی, اللہ کو دیکھ کے پڑھی ہیں. اللہ کو دیکھا آپ نے, میں نے دیکھا, آپ نے دیکھا, آپ نے دیکھا, ہم میں سے کسی نے دیکھا؟ اچھا ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا, نماز پڑھی, اللہ کے لیے پڑھی, دیکھا نہیں ہے, دیکھا. یہی جواب آدم کا بھی ہے. ایسا نہیں کہ ہمارا کوئی نیا جواب ہے. چلیے آدم سے پوچھتے ہیں اللہ کو دیکھا؟ کہیں گے نہیں دیکھا. نوح سے پوچھیے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. ابراہیم اسماعیل سے پوچھیے دیکھا؟ نہیں دیکھا. تو سب کا جواب کیا رہے گا؟ نہیں دیکھا. سب کا جواب کیا رہے گا؟ نہیں دیکھا. علی سے کسی نے پوچھا دیکھا؟ آئے ہائے ہائے. اور کیا جواب ہے علی کا؟ تو سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ میں ایسے خدا کی عبادت کروں جسے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہو. مل جل کے درود پڑھے محمد وا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ محسوس کر پا رہے ہیں؟ یہ ہے اہل بیت کی شان, یہ ہے کمال. اب پرابلم یہ ہے کہ لوگ کھڑے ہو گئے, لوگوں نے اپنی اپنی پارٹی بنا لی, اور پارٹی بنا کے اپنی اپنی باتیں شروع کر دی. کہاں خدا کی باتیں ہیں, کہاں لوگوں کی باتیں ہیں, کہاں مٹی کی سیاست, کہاں نور کی حقیقت, کہاں عرب و عجم کی میل, کہاں جنت کی خوشبو. کوئی مقابلہ نہیں تھا. لیکن کیا کیا؟ حق چھیننا شروع کیا, حق چھیننا شروع کیا, ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حق چھیننا. اب یہ جو میں اگلے 7-8 منٹ بولنے والا ہوں اسے محسوس کیجئے گا. حق چھیننا شروع کیا, چھینتے گئے. سامنے والے نے صبر دکھایا, چونکہ صبر کا حکم ہے. صبر اللہ کو بندے اور اپنے درمیان سب سے خوبصورت چیز دکھتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی وہ اپنی کنفرمیشن کو, جیسے آپ کسی گاؤں میں اکیلے ہوں
اور آپ کو پتا ہو یہاں گنڈے بھی آتے ہیں اور یہاں فلاں بھی آتے ہوں، یہاں فلاں بھی آتے ہوں، یہاں اٹیچی لوٹ لی جاتی ہے اور آدمی کو مار دیا جاتا ہے، اور پتہ چلے کہ گاؤں کا جو پردھان ہے وہ آپ کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے ارے میں تمہارے ساتھ ہوں. تو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو ذہنوں کو سمجھانے کے لیے، کوئی کمپریزن نہیں ہے، پہلے سے میں ڈکلیئر کر دوں، ٹھیک ہے نا. تو صبر کرنے والا جو بیٹھا ہے کسی گلی میں، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں ارے بیوقوف آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، ارے جب چاہیں گے ہم کچھ بھی کر لیں گے، آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ خدا ہے اس کے ساتھ. خدا اس کے ساتھ، مہاراشٹر کی سرکار ہو نہ ہو، بھارت سرکار ہو نہ ہو، دنیا کی سرکاریں ہو نہ ہو، خدا ہے اس کے ساتھ اگر وہ صابر ہے تو. سمجھ رہے ہیں؟ صبر کرنے والوں کو کبھی چھیڑنا مت، کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے. تو اہل بیت نے کیا کیا؟ صبر کیا. ظلم کرنے والوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا. ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا، اہل بیت نے کیا کیا؟ صبر کیا. ہاں اب میرے جوانوں بالکل ایسے ہی میں نے آگرہ میں یہ جملہ پڑھا تھا، مجھے بس یاد آ گیا اس لیے کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں. دیکھیں کیا ہوا، پورا دماغ، پوری رننیتی، پوری راجنیتی لگا دی گئی کسی کو بادشاہ بنانے کے لیے، بنا بھی دیا گیا، نہ جانے کتنے سر کاٹے گئے، نہ جانے کتنا ظلم ہوا، ٹھیک ہے نا. ایک گھر جلایا گیا، اس کا دروازہ جلایا گیا، اس کی دیواریں گرائی گئیں، اس کے گھر کے لوگوں کو مارا گیا، کسی کے 72 کلیجے کے ٹکڑے ہوئے، کسی کے 71 ساتھیوں کو مارا گیا، نام ختم کر دیا گیا. 70 سال سے مسجدوں میں اور مجلسوں میں، مسجدوں میں اور ممبروں سے گالیاں دی گئیں، یہ سب کچھ کیا گیا. مگر کمال ہے نا آج بھی مسلمان کے 7-8 سال کے بچے کو بٹھاؤ اور ایک کاغذ پر حسین لکھو اور ایک کاغذ پہ یزید لکھو اور اس سے پوچھو کہ حق کس کے ساتھ تھا تو وہ حسین زندہ باد کہتا ہے. مل جل کے درود پڑھے محمد وآل محمد. محسوس ہوا بڑی خاص جگہ پر لے کے چل رہا ہوں آپ کو. تو یہ حالات ہو گئے. ان حالات میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا اہل بیت کے ساتھ. مگر اہل بیت نے کیا کیا؟ صبر کیا. صبر کیا. میرے ساتھ رہیے گا میرے عزیزوں. اب حالت کیا ہو رہی ہے؟ اب حالت ہو رہی ہے کہ یار یہ خاموش بیٹھے ہیں مگر ان کی تو فضیلت کم نہیں ہو رہی ہے. یہ ہمارے علاقے کے جتنے لوگ ہیں وہ اس علاقے میں جانے لگے. نہیں شاید ایسے بھی آپ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. میں تھوڑا اور نزدیک لے جا رہا ہوں. نام نہیں لے رہا ہوں. صحابی ہے, بڑا جلیل القدر نام ہے, بہت جلیل القدر نام ہے. معاویہ نے بلا کے ہاتھ کاٹا. پہلے انگلیاں کاٹی, پھر گٹے تک کاٹا, پھر اور ہاتھ کاٹا, پھر اور ہاتھ کاٹا. اور کاٹتے کاٹتے پوچھتا ہے علی نے بتایا تو ہوگا کہ تمہیں کیسے مارا جائے گا. جب یہاں تک کاٹ لیا تو جس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بس ایک موقع دے, مجھے ایک عمل کرنا ہے. کہا کیا عمل کرنا ہے؟ کا رخ کرنا ہے اپنے مولا کی طرف تاکہ میں کچھ کہہ سکوں. اللہ اکبر. اور پلٹ کے چاہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا کی سچائیاں تجھ پہ نثار کہ مجھے ویسے ہی مارا جا رہا ہے جیسے تو نے مجھے بتایا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہے علی ابن ابی طالب, جن کے چاہنے والوں نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا, ساتھ نہیں چھوڑا. اب یہاں ایک بہت اہم بات میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہوں, ٹھیک ہے, اور ایک ایگزامپل دے کے اور پھر اپنے مصائب کی طرف آ جاؤں گا چونکہ وقت ہو گیا. انشاءاللہ کل گفتگو ہو گیا. بہت اہم بات. آپ کے پاس 50,000 روپے ہے, 50,000 روپے ہے, سامنے والے کو 50,000 کی ضرورت ہے. سو آپ نے کیا کیا کہ 4 دوستوں کو بلایا, سب سے چائے وائے پلانے کے بعد بات چیت کی, اپنے دوسرے دوست کو بلایا جسے 50,000 کی ضرورت تھی اور اسے 50,000 روپے دیے اور اس کے سامنے گن کے دیے کہ بھائی تمہیں ضرورت تھی پیسے کی, یہ لو پیسہ, اور جو ٹائم تم نے دیا ہے اس ٹائم جو ہے وہ تو مجھے واپس دے دینا. باہر گلی میں ایک شخص تھا, اس کو بھی اس نے میسج کیا تھا. اس نے لفافے میں 5,000 روپے رکھا اور باہر لکھا اس سے زیادہ ہو سکتا تو ضرور کرتا, لوٹانے کی مت سوچنا, اپنے بھائی کی اس غربت کو اپنے دامن میں جگہ دینا. باہر نکلے, آپ کو 5,000 روپے کسی نے دے دیا, آپ کے پاس ٹوٹل آ گئے 55,000 روپے. اب آپ مجھے بتائیے 50,000 کا وزن زیادہ ہوگا یا 5,000 کا زیادہ ہوگا؟ مجھے بتائیے گا. 5,000 نا, غلط تو نہیں ہے نا. یہ 50 ہلکا ہو جائے گا نا اور یہ 5 کیا ہوگا؟ بھاری ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 50 کے ساتھ طریقہ نہیں ہے.
50 کے ساتھ طریقہ نہیں ہے اور 5 کے ساتھ طریقہ ہے. تھوڑا اور آسان کر دوں, اور آسان کر دوں. یہ چھری اٹھائی اور آپ نے ایک بھینس کو کاٹ دیا. بھائی گردن کاٹنی تھی آپ کو, حلال ہے یا حرام ہے؟ کیوں؟ کاٹنا ہی تھا نا آپ کو, آپ نے کاٹ دیا ہے. طریقہ طریقہ طریقہ. قلب رشید بمبئی والوں اسے کلپ بنا لینا اور بمبئی کی گلی گلی میں پہنچا دینا. عبادت طریقے کے بنا نہیں ہوتی, عبادت طریقے کے بنا نہیں ہوتی. تولا بھی عبادت ہے اور تبرہ بھی عبادت ہے, بنا طریقے کے نہیں ہو سکتا. اگر اسے طریقے سے کرو گے تو اہل بیت خوش ہوں گے, اور اگر طریقہ چھوڑ دو گے تو تمہاری گلیوں میں تمہارے اپنے مومنین پریشان ہو جائیں گے. درود پڑھیں محمد سلامت رہیں. محسوس کر پا رہے ہو؟ طریقہ مت بھولو. طریقہ کیا ہے؟ علم علی بیان کرو نا, سب کی جہالتیں خود بخود بے نقاب ہو جائیں گے. علی کے سلونی کا دعویٰ پیش کرو نا, لوگوں کا سوال ہی بتا دے گا کتنے جاہلوں کے بیچ میں علی بیٹھا تھا. میں تمہیں کیا کروں. سلونی کا دعویٰ علی کی. میرے ایک دوست آ گئے, ہم سے گفتگو ہونے لگی. مجھے بعد میں پتا چلا کافی پڑھی لکھی شخصیت ہے, برادران اہل سنت سے تھے. تو میں نے بڑے پیار سے کہا کہ بھائی ایسا ہے, دوستوں میں تو تحفے تحائف پیش کیے جاتے ہیں, اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں علی کی کتاب کے ساتھ آتا ہوں, آپ بھی اگر چاہیں تو آپ کسی بھی خلیفہ کی کتاب کے ساتھ آ سکتے ہیں. خاموش ہو گئے. وہ کہنے لگے نہیں آپ نہج البلاغہ کے ساتھ آ رہے ہیں, میں بہت پسند کرتا ہوں نہج البلاغہ, آپ لے کے آئیں. میں نے کہا آپ پسند کرتے ہیں یہ سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی پڑھے لکھے کے ساتھ ہیں تو پڑھے لکھے کے ساتھ کتاب تو ہوتی ہے, یا کسی کی کتاب اس کے پاس ہوگی, یا اس کی بات اتنی مقدس ہوگی کہ لوگوں نے کتاب بنا دی ہوگی. مل جل کر درود پڑھیں محمد بس میرے عزیزان, ایک دو باتیں انشاءاللہ کل گفتگو رہے گی. ایک دو باتیں جو بہت ضروری. طریقہ, اسی کو تھوڑا سا میں نزدیک لاتا ہوں. یہ ہمارے جو 16-17 سال کے بچے ہیں, 13-15 سال کے, میں ان کے والدین سے گزارش کروں گا, بچے کو صحیح ٹریٹ کریں, صحیح طرح سے گائیڈ کریں, صحیح طرح سے سمجھائیں. نماز ہے ایک طریقے کے ساتھ ہے. مثلا خمس ہے, جو من میں آیا آپ نکال دیں گے کہ بھئی میں نے تو اللہ کے نام پہ خمس نکالا ہے, ایکسیپٹ ہوگا نہیں نا؟ اس کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. زکوٰۃ طریقہ, حج طریقہ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر طریقہ. یہ نہیں کہ مسجد میں آ گئے آپ کو دکھا کے کچھ غلط ہو رہا ہے, آپ نے اسی جگہ اس آدمی کو ذلیل کر دیا صرف کچھ سکھانے اور بتانے کے لیے, ٹھیک ہے. ہاں یہ معاف کیجیے گا, وہ بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. میں یہاں بیٹھا تھا اور میں نے دیکھا کہ لوگ جلدی بازی میں وضو کر کے جاتے ہیں, اور بڑی جلدی میں لوگ اپنی 2 رکعت 5 رکعت 10 رکعت جو پڑھنا ہے جس کو وہ پڑھتا ہے. تو اپنے جوانوں سے بچوں سے دیکھو, یہ جو چھپا ہوا ہے نا, یہ ہاتھ بند کرنے کے بعد جو جگہ چھپی ہوئی ہے اس سے مسا ہوتا ہے, اور آپ کے بالکل یہاں پہ آپ نے 3 انگلی بھی رکھ لے تو کافی ہے, آگے تک آپ کو کھینچنا ہوتا ہے. آپ کو اسے ہلانا نہیں ہوتا ہے. اگر آگے کھینچنے کے بعد اور پھر پیچھے کی طرف آپ لے جاتے ہیں تو آپ کا وضو ختم ہو جاتا ہے, دم توڑ دیتا ہے. سو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب 2 دن سے میں وہیں جا کے بیٹھ جاتا تھا مجلس کے پہلے, اور وہاں نظر پڑ جاتی تھی میری, اور میں دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا میں کس کس کو سمجھاؤں اور کس کس کو بولوں. تو مجھے لگتا ہے امام جمعہ پر یہ ضروری ہے جو یہاں نماز پڑھاتے ہیں کہ وہ ہر تیسرے چوتھے مہینے میں ایک بولتے ہیں نا ری چیک ہوتا ہے نا, کاپی بھی چیک کیا جاتا ہے, آدمی کو بھی چیک کیا جاتا ہے. ایگزام میں جو ری چیک کا ایک معاملہ ہم لوگوں کے یہاں ہونا چاہیے تاکہ جو نیا آ رہا ہے اس کو پراپر بتایا جا سکے. اور یا تو پھر دیکھیے انسانی ذہن ہے نا, آپ نے ریلوے اسٹیشنز پہ دیکھا ہوگا بورڈ لگے رہتے ہیں
پتہ نہیں کب سے اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے دوسرے کے بیگ کو اپنے بیگ کا دھیان رکھیں، دوسرا اگر بازو میں آ کے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا خیال رکھیں، کوشش کریں کہ آپ کا بیگ کوئی نہ لے جائے، کوشش کریں کسی کے ہاتھ کا دیا ہوا نہ کھائیں، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ سب اتنا اسٹیشن پہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو بھول چکا ہے اس کو یاد دلایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو لٹ جائے. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر جو ہے وہ ہے اس لیے کہ آپ کو یاد دلایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لٹ جائیں. سمجھ گیا آپ؟ یہ باتیں بڑی ضروری ہیں. طریقہ اگر ہے تو 5,000 50,000 کی جگہ ہے، اور طریقہ اگر نہیں ہے تو 50,000 5,000 کی جگہ بھی نہیں ہے. عبادتوں میں اپنی انانیت نہ ڈالو، اور عبادتوں میں اپنی سوچ نہ ڈالو، اپنی سوچ. مثلا ہمارے ایک دوست کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور میرے خیال سے یہی ربط مصائب بھی ہو جائے گا اگر آپ محسوس کر پائیں. دیکھیں آپ کے یہاں پیش نماز ہوتا ہے تو آپ کو پیش نماز کے پیچھے رہنا پڑتا ہے نا. آپ پیش نماز کے آگے تو نہیں جاتے نا. ایک ہی ٹائم پہ آپ پیش نماز کے آگے جاتے ہیں. کب؟ جب آپ مر جاتے ہیں. آپ پیش نماز کے آگے نہیں جاتے، مگر ایک ہی ٹائم پہ آپ پیش نماز کے آگے جاتے ہیں. کب؟ جب آپ مر جاتے ہیں. آپ آگے ہوتے ہیں اور پیش نماز، دیکھا ہے نا کہیں کچھ یہاں الٹا تو نہیں ہوتا ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. مر گئے تو آپ آگے ہیں، اگر زندہ ہیں تو آپ پیچھے رہیں گے، آگے نہیں رہیں گے. تو اب اگر کوئی عالم کے آگے چلا جا رہا ہے تو زندہ نہیں ہے، مرا ہوا ہے. اب اگر کوئی اپنے مرجع کے آگے جا رہا ہے تو زندہ نہیں ہے، مرا ہوا ہے. اب اگر کوئی فقیہ کے آگے جا رہا ہے تو زندہ نہیں ہے، مرا ہوا ہے. اب اگر کوئی اپنے ہادی اور رہبر کے آگے جا رہا ہے تو زندہ نہیں ہے، مرا ہوا ہے. محسوس کر پا رہے ہیں؟ مرا ہوا ہے. اگر زندے کو دیکھنا ہے تو سمجھ لو کہ زندگی کی علامت ہے، وہ اپنے عالم کے بھی پیچھے ہوگا، مرجع کے بھی پیچھے ہوگا، امام کے بھی پیچھے ہوگا. درود پڑھیں محمد بس میرے عزیزان، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. ہمارے ہاں مجلس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں مجلس میں بھی جو باتیں سکھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، وہ سب لکھی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی. اور یہ جو ہمارے ہاں بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ ہم گفتگو کرتے ہیں، کمپریزن بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ لعنت اللہ کون ہے، صلی اللہ کون ہے. یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ ضروری ہے ہمارے ہاں، ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور آگے کے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے. میں اسی بمبئی میں، جگہ کا نام میں نہیں لوں گا، میں اسی بمبئی میں کہیں مجلس پڑھنے گیا. اب مجلس پڑھنے گیا تو بانی تو شیعہ ہی ہوگا ہیں، اور مجھے وہ پرچی دی گئی نیچے سے، اس میں یہ کہا گیا کہ حضور اس ارد گرد میں جو لوگ، جو مسلمان موجود ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، آپ معاویہ کے خلاف کچھ مت پڑھیے گا. اور میں نے یوں پرچی دیکھی، آپ سوچ سکتے ہیں میں کس ٹائپ کا آدمی ہوں، پرچی دیکھ کے میری کیا حالت ہوئی ہوگی. میں نے پرچی جیب میں رکھی اور پوری مجلس معاویہ کے خلاف پڑھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری یوتھ کو بتانا ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے. معاویہ کے لیے ابھی آج فون آیا میرے پاس، آج فون آیا. ایک شہر ہے مدھیہ پردیش کا، میں جگہ پھر نام نہیں لے رہا ہوں. وہاں بتایا گیا کہ 6 7 8 محرم کو ایک جلوس نکالا جا رہا ہے عزا خانے کے بالکل سامنے سے، اور نعرے لگائے جا رہے ہیں معاویہ کو سپورٹ کرتے ہوئے، تاکہ کوئی باہر نکلے اور وہاں کچھ جو ہے وہ جھگڑا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے آج ہی شکایت کی ہے، یہ پوری وہ دیکھی، ڈاکومنٹس دیکھے، اور میں نے انٹیلیجنس کے ہیڈ کو دہلی میں کر کے کہا، فون کر کے کہا کہ بھئی یہ میسج کر کے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اسے کنٹرول کیا جائے، ٹھیک نہیں ہے. تو معاویہ کے لیے ہم کیوں اپنے جوانوں کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں؟ 5 7 منٹ زیادہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. میں کیونکہ وقت ہو چلا ہے تو اس لیے میں 40 45 منٹ میں ہی میں مجلس کو سمجھتا ہوں کہ مجلس ہو جاتی ہے. تو دیکھیے ہمارے ہاں یہ کیوں ہے ایسا؟
میرے عزیزوں، میری جوانوں، میرے ایک دم یوتھ، میرے بچوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، معاویہ کی 1000 گندگیوں میں سب سے بڑی گندگی تو یہی ہے کہ وہ یزید کا باپ ہے. سمجھیے آپ میری بات. اب اگر بہت نزدیک آ کے سمجھنا ہے تو نزدیک سے ایک جملہ سن لو. کوئی کہتا ہے معاویہ سے کہ ستہ تو تمہاری ہے، پورے شام پہ تمہارا قبضہ ہے نا، پولیٹیکلی سمجھنا اسے، پورے شام پہ تمہارا قبضہ ہے، سب کچھ تمہارا ہے، جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا، جنہیں تم ستہ سے بے دخل کرنا چاہتے تھے، ہٹانا چاہتے تھے، الگ کرنا چاہتے تھے، تم نے کر دیا، جیت تو تمہاری ہوئی. تم سے بہتر ماسٹر آگے بڑھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے پلٹ کے اس سے کہا نہیں ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. اب آپ معاویہ کو سمجھیے اس بات سے تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ ہم نے اب تک 1400 برس سے جتنی لعنتیں بھیجی ہیں وہ 10% بھی نہیں ہوا ہے. سمجھ گیا؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اپنے ایسوسیٹ سے کہ ابھی فیصلہ ہو جائے گا، ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ تو صحیح کہہ رہا ہے یا تو غلط کہہ رہا ہے. اس نے کہا بھائی اس میں کیا فیصلہ ہونا ہے، بھائی یہاں پوری شام کی ستہ تمہاری ہے، ہر جگہ تمہارا قبضہ ہے، سارا بزنس تمہارا ہے، سب تمہیں مان رہے ہیں، یہاں سے لے کے عربستان کے دوسرے علاقوں تک تمہارا ہی ذکر ہے اور کسی کا ذکر ہی نہیں ہے. اچانک میں مسجد پہ اذان کا وقت ہوا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر. معاویہ سنتا رہا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ. معاویہ سنتا رہا، اشہدو ان محمد رسول اللہ. معاویہ نے اپنے ایسوسیٹ سے کہا یہ بتا، یہ جو نام ہے اس میں میرا تو کہیں تذکرہ نہیں آیا نا؟ اس نے کہا نہیں، وہ ظاہر سی بات ہے، جس کی نبوت اس کا تذکرہ، اس کا نام، اس کا مذہب، اس کے لوگ. کہا نہیں، میری جنگ صرف ستہ لینے کی نہیں ہے، میری جنگ تو یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے نام پر اگر کسی کا نام لیا جائے تو صرف میرا لیا جائے. ایسی شاطرانہ غلیظ کیا کہیں ہیں، ممبر سے بہت زیادہ ہم قبیح الفاظ نہیں استعمال کرتے، لیکن بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں گندگی، جتنی گندگی جب وہ جمع کر دی جاتی ہے تو یہ ایسے لوگ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، سوچ، تھاٹس سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب میں آپ کو پلٹ کے تاریخ کے ایک بہت ہی سچے واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں، اس کے بعد مصائب پڑھ دوں گا. ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، سعودیہ جانا ہوا ان کا، عرب دوستوں نے انہیں دعوت دی تھی، علماء تھے سب بیٹھے ہوئے، سارے علماء نے دعوت کے بعد ایک ایک حدیث سنائی. ان سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی کچھ بیان کریں. آپ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں نا جو آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں میں اس وقت ممبر سے نہیں بیان کر سکتا، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں میں مجھے احتیاط کرنا پڑتا ہے، بہت سارے الفاظ مجھے اسکین کرنے پڑتے ہیں، ہٹانے پڑتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم کھل کے نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اب ہمارے کھل کے نہ بولنے کو جو بالکل بے وقوف ہے اسے تو 2 تبرک دینا اور بھیج دینا، لیکن جو تھوڑا عقل مند ہے وہ سمجھ جائے گا کہ کہاں کیا مجبوری ہوتی ہے اور کہاں کیا بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں ایک بہت سارے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اس شیعہ عالم نے ایک جملہ کہا کہ یہ بتائیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا قسم خدا کی، مطلب جانے ہماری قربان، ہمارے علماء کی شان اتنی بڑی ہے، ایک سوال میں ہزاروں سوال کے جواب کیسے حل کرا دیتے ہیں. آپ نے کہا بھائی آپ نے وہ حدیث دیکھی ہے، ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو مر گیا اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر، وہ جاہلیت کی موت مرا. تو سب نے کہا ہاں جی ہمارے ہاں کتابوں میں ہے کتابوں. تو انہوں نے پلٹ کے پوچھا کہ بی بی جب دنیا سے گئی تو انہیں اپنے امام کی معرفت تھی یا نہیں تھی؟ سارے خاموش. پتہ ہے نا
کہ وہ گجراتی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، ہاں کہوں تو ماں مرے نہ کہوں تو باپ مرے، سمجھ گئے نا؟ تو وہ ویسی سچویشن ہے، کیا کہیں؟ چونکہ زمانے کا امام کون ہے؟ اگر کہہ دیا تھی تو زمانے کا امام کون ہے یہ ظاہر ہو جائے گا، سمجھ رہے نا میری بات کو؟ تو ہمارے یہاں مجلسوں میں یہ عرفانی اور زمینی اور آسمانی اور حکمتی اور لاجک کے نکتے، باتیں، دلیلیں دینا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے جوانوں کو. ہمارے بہت سارے جوان، ابھی تو شاید وہ حالات نہیں ہوں گے، آپ کو ذہن میں ہوگا 40 سال پہلے اچانک ایک تبلیغی ماحول شروع ہو گیا تھا ہندوستان میں. جس مسلمان بچے کو دیکھو وہ تبلیغ کی ٹولی کے ساتھ جا رہا ہے. اس میں بہت سارے انگریزی پڑھنے والے بچے جن کو گھر میں دینیات نہیں ملتی تھی، وہ اپنے ریلیونٹ کوسچن لے کے آتے تھے گھر میں کہ ایسا ہوا تو ایسا کیوں ہے اور ویسا ہوا تو ویسا کیوں ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی مسلمان مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کی زندگی میں غدیر اور کربلا نہ آ جائے. کوئی مسلمان مومن ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زندگی میں غدیر اور کربلا نہ آ جائے. بس میرے عزیزوں، میں نے ختم کی اپنی گفتگو. اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ٹولیاں اس وقت معاویہ کے لیے نکلی ہیں، لے کے نکلی ہیں، یہی کل یزید کے لیے نکلیں گی. اس لیے اپنے یہاں اپنے حصے کا حسین جو تمہارے اندر ہے اسے اور مضبوط کرو. حصے کا حسین، حصے کا، میرے جملوں پہ غور کرنا. یہ جو اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، سب کے حصے کا حسین ایک جیسا نہیں ہے. ایک گاؤں سے آیا ہے، 6 محرم کو گاؤں چلا جاتا ہے. شہر میں کماتا اس لیے ہے کہ گاؤں میں عزاداری ٹھیک کرے. ٹھیک ہے؟ ایک بڑا آفیسر بن گیا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت سی میٹنگز اسے کرنی ہے، بہت سی بزنس ڈیلنگ اسے کرنی ہے. وہ کب جاتا ہے؟ آخر کے 3 دنوں میں جاتا ہے. 8 کو پہنچتا ہے، 9 کو رہتا ہے، 10 کو رہتا ہے، 11 کو چلا آتا ہے. اس کے حصے کا حسین الگ ہے. وہ جو 6 محرم کو گیا اس کے حصے کا حسین الگ ہے. وہ جو چاند رات کو گیا اس کے حصے کا حسین الگ ہے. اور وہ جو شہر میں آیا ہی اس لیے کہ سارا سال عزاخانہ کھول کے رکھ سکے، اس کے حصے کا حسین الگ ہے. آپ اتنے ماشاءاللہ سے خوش رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹا سا 8 سال کا بچہ ہے، ایک 10 سال کا بچہ نعرہ حیدری جو اٹھا کے ہاتھ اپنا لگاتا ہے نا، اس کے حصے کا علی الگ ہے. آپ کے خاموشی کے حصے کا علی الگ ہے. میرے گفتگو کے حصے کا علی الگ ہے. علی کو پکارنا اور پکارنا ادب تمیز سے نہیں، چلا کے آواز کے ساتھ، لگے کہ تم اس یقین کے ساتھ بلا رہے ہو کہ بلانے میں دیر ہوگی مگر آنے میں دیر نہیں. یہ دیکھنے کو ملتا ہے. میں عجیب سی بات بتا رہا ہوں، بس آخری بات، اور مصائب کے 4 جملے سن لینا. مجلس تمام ہے، ہم درگاہ پنجے شریف میں پڑھتے ہیں. 20 سال ہو گئے مجھے اشرا پڑھتے ہوئے. میں نے دیکھا ہے 55 سال 60 سال کا ایک آدمی ہر نکتے کے بعد اور ہر جملے کے بعد نعرہ لگا رہا تھا. میری پہچان نہیں تھی. اور ہر مجلس کے بعد وہ اپنی جیب سے 500 روپے 1000 روپے میرے ہاتھ میں رکھ کے چلا جاتا تھا. میں بھی پیسے دیکھتا، پوچھتا بھائی یہ کس لیے؟ بولے آپ کے لیے. اور ٹھیک ہے، میں چوم لیتا، میں رکھ لیتا. کسی نے مجھے بتایا سٹنٹ ڈلا ہوا ہے، ہارٹ کمزور ہے. میں نے اسے دیکھا، اس کے عمل کو دیکھا اور اس سے یہ خود کو روک نہیں پایا. میں نے کہا بھائی لکھ لو، دل کی کمزوری سے موت نہیں ہوگی، موت تو سب کو آنی ہے. آپ سمجھے؟ اپنے خلوص کو نا کبھی کبھی امتحان میں ڈالا کرو. امتحان میں جب مولا کی فضیلت سنو اور اس کے بعد بھی دل میں خوشی نہ آئے تو کہو یار کیا کھا لیا کہ مولا علی کی گفتگو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. محسوس کرو. بس میرے عزیزان، چلو کربلا چلتے ہیں، چلو کربلا چلتے ہیں. وہ کربلا جہاں سکینہ کی سسک سنائی دے گی، وہ کربلا جہاں زینب کی تڑپ دکھائی دے گی، وہ کربلا جہاں رباب کا وہ جملہ گونج رہا ہے کہ میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں. وہ کربلا جہاں لیلا جیسی ماں کے اس احساس کو جب نزدیک سے دیکھو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. کیسے علی اکبر کو رخصت کیا ہوگا، کس طرح سے مصیبتوں کو
کس طرح سے اہل بیت نے سارے غم کو کس طرح سے برداشت کیا. چلو میں تمہیں مدینے لے کے چلتا ہوں. حسین ہے آمادہ ہو کے اپنے نانا کی قبر پہ آ کے فرماتے ہیں نانا سلام تیرا حسین جا رہا ہے. قبر سے آواز آئی لال جب سے تو نے جانے کا ارادہ کیا ہے تیری ماں کئی بار میری قبر پہ آئی. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بس ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. مجلس تمام ہے. گھر میں آئے سب کو سلام کیا. اپنی نانی ام سلمہ کے قریب آئے فرمانے لگے نانی تیرا حسین جا رہا ہے. ام سلمہ فرماتی لال کہاں کا ارادہ ہے؟ نانی عراق کا ارادہ ہے. عراق کا نام سنتے ہی لیٹی ہوئی ام سلمہ اٹھ کے بیٹھ گئے. نانی کچھ یاد آیا؟ میرے لال یاد آ گیا. نانی وہ شیشی یاد ہے جو نانا نے دی تھی. ام سلمہ کو جیسے پوری بات یاد آ گئی. ام سلمہ رونے لگی. نانی کیا آپ چاہیں گی میں آپ کو کربلا کی زمین دکھاؤں؟ فرمایا لال تو امام وقت ہے تو دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے. حسین نے اشارہ کیا کربلا کی زمین بلند ہو گئی. فرمایا نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میں اصغر کی چھوٹی سی قبر بناؤں گا. نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا عباس کے بازو کٹ کے گریں گے. فرمانے لگے نانی یہ وہ منزل ہے جہاں میں علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالوں گا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا. فرمایا لال یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا نانی یہاں میرے دائیں بھی قاسم ہوگا میرے بائیں بھی قاسم ہوگا میرے آگے بھی قاسم ہوگا میرے پیچھے بھی قاسم ہوگا. علامہ رشید ترابی فرماتے ہیں حسین زمین کربلا پہ بیٹھ گئے. امامہ اتار کے زمین پہ رکھا آسمان دیکھ کے فرماتے ہیں واہ غربتا میرے اللہ میں غریب ہو گیا. یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جب حسین کو قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے دکھائی نہیں دے رہے تھے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. میں اس منظر کو بھی بیان کروں. اپنی ابا بچھائی لاشوں کے ٹکڑوں کو اٹھایا اپنی گٹری میں سجایا اپنی پیٹھ پہ رکھا خیمے کی طرف بڑھے. یوں ہوا کرتا تھا جب بھی حسین کسی کا لاشا اٹھاتے اور کسی کا لاشا خیمے میں لاتے تو دروازے پر بہن آنے کے پہلے بچوں کو پکارا کرتے تھے اے بنی ہاشم کے بچوں باہر آؤ. مگر جب قاسم کو لے کے آئے حسین نے کسی کو نہیں پکارا. زینب نے سوال کیا میرے ماں جائے میرا قاسم کہاں ہے؟ شاید ام فروہ نے سوال کیا شہزادی سے بی بی میرا قاسم گیا تھا مگر میرا قاسم نہیں آیا. علماء کا جملہ سنا رہا ہوں تمہیں. ابا کے دامن کو کھولا خدا کسی کو وہ منظر نہ دکھائے جو قاسم کی ماں نے دیکھا. لاشوں کے ٹکڑے زینب نے خیمے میں جہاں لاشیں تھے وہاں جمع کر دیے. فروہ نے ایک سوال کیا شہزادی میں کب سے قاسم کی لاش دیکھ رہی ہوں مجھے اپنے بچے کے رخسار دکھائی نہیں دے رہے. میرے مولا کو بلا کے پوچھ لے تاکہ میں بچے کے رخسار چوم کے کہہ سکوں قاسم تم نے اپنی ماں کی لاج رکھ لی. ہائے کربلا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا
وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسین.